کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے موجود ہیں تو ظاہر ہے ادھر سے خواہش کا اظہار ہوا ہوگا تو نبی نے اب یہ فرمایا ہوگا اللہ تیری ساری خواہشیں پوری فرمائے. آمین آمین. تو جب نبی کہہ دے، نبی دعا کر دے تو اللہ اپنے محبوب کی اداؤں کو بھی پسند کرتا ہے اور محبوب کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے لگے النظر الی وجہ رسول اللہ. یا رسول اللہ نظر میری ہو اور رخ انور آپ کا ہو، آپ کا جمال میری نظروں کے سامنے ہو. وہ کسی نے کیا خوب بات کی ہے کہ نینن میں جو آن بسو، نینن میں جو آن بسو میں نینا ہی ڈھانپ لوں، نہ میں دیکھوں تو ہے دیکھن دو. اللہ اکبر. صدیق اکبر کی خواہش یہ تو کسی دنیا دار کی بات ہے، لیکن صدیق اکبر کی خواہش یہ ہے یا رسول اللہ ہر کوئی تجھ سے پیار کرے، اس لیے کہ تو صرف ایک ذات کا محبوب نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کا محبوب ہے. اس کے لیے جان نچھاور کرتا ہے، جان نثار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب امیہ بن خلف آپ کو اذیتیں دیتا، تپتی ریت پہ لٹاتا اور سینے پر پتھر رکھ کے اذیتیں دیتا، حتیٰ کہ نیچے آگ کے انگارے جلا کے بلال کو اوپر لٹا کے پتھر رکھ کے اذیتیں دے رہا ہے، اور اس چمڑے کی وجہ سے، اس چمڑے کے اندر جو چربی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آگ کا بجھ جانا، لیکن بلال کے عشق پہ قربان جاؤں. ایک لمحے کے لیے بھی سی نہیں کی بلکہ منہ سے آہ کرنے کی بجائے اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے. رسول اللہ کے نغمے الاپ رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہے. صدیق نے جب دیکھا نبی کا ایک دیوانہ ہے، بڑا مستانہ ہے اور اس کے اندر عشق کا خزانہ ہے، نبی سے پیار کرنے والا ہے. صدیق نے پوچھا گئے امیہ بن خلف کے بعد، ہاں بھائی بیچنا چاہتا ہے. کہنے لگا تجھے اس میں کیا دلچسپی ہے؟ کہا اس بات کو چھوڑ تو قیمت لگا. پہلے تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، پھر بولا اتنے پیسے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا نہیں تو زیادہ قیمت مانگ رہا ہے. کہنے لگا اچھا تو اس بات کو مان گیا ہے اتنی قیمت؟ کہتا صرف قیمت نہیں لوں گا بلکہ وہ غلام، وہ جو چٹے رنگ کا غلام ہے، سفید رنگ کا غلام ہے، وہ بھی مجھے چاہیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا وہ بھی تجھے دیا. کہا اس کی بیوی بھی چاہیے، کہا وہ بھی تجھے دی. وہ تو چٹے رنگ پہ مر رہا تھا. کہنے لگا دے کے کہنے لگا اے صدیق بڑا تو تاجر بنتا ہے، آج بڑے گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا او بدبخت تیری نظر میں صرف دنیا کی دولت ہے، تیری نظر میں صرف دنیا کی چمک ہے، تیرے سامنے صرف سفید رنگ ہے، میرے سامنے کملی والا ہے.
اللہ اکبر، تیرے سامنے دنیا کی چمک، دنیا کی دمک، دنیا کی دولت، دنیا کا مال ہے، میرے سامنے آمنہ کا لال ہے، مجھے اس کو راضی کرنا ہے، یعنی ایک ایک قدم اٹھانا حضور کی بارگاہ کے لیے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا نا، تو کافروں کو بڑی مایوسی ہوئی، کہنے لگے کہ لگتا ہے بلال کا بڑا کوئی احسان ہے صدیق پر کہ جو اس نے اس کو آزاد کروایا ہے، یعنی اس نیکی کو بھی انہوں نے ایک سازش بنا کر پھیلا دیا، کہا کہ یہ اس کی کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ کوئی آپس میں کوئی رشتہ داری ہے، کوئی احسان ہے کہ جو جس کا بدلہ صدیق نے چکایا ہے۔ اللہ نے جب یہ ان کی چیمگویاں سنی، قرآن نازل فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ مفہوم اس کا یہ ہے، فرمایا تم جتنی مرضی باتیں کرو، اللہ جانتا ہے صدیق کے عشق کو، فرمایا یہ جتنا بھی اس نے کیا ہے، یؤتی مالہ یتزکا، وہ اپنا مال تو اس لیے راہ خدا میں دے رہا ہے، راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو، اندر سے پاک ہو۔ آگے قرآن میں یہ الفاظ ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا کسی کی بھی نیکی اس پر نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے اس کے کہ اس نے اس رب العلا کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا ان قریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ جس کے لیے اللہ کا قرآن اس طرح کی باتیں کرے ہیں، ابھی بھی تجھے لعنت ہے تیری سوچ پر جب تو حضور ان کی صحابیت کے بارے میں شک کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی گھٹیا سوچ میں لعنت ہے کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے حوالے سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تو آپ کو یہ آیت نہیں نظر آتی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دونوں میں سے دوسرا، دونوں میں سے دوسرا۔ اب یہاں پر بہت سے مفسرین ہیں، ہر مفسر نے یہ بات کی ہے کہ غار ثور میں صرف دو لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ دو لوگ۔ یہ شیعہ کی کتب تفسیر میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ان دو ذاتوں میں سے ایک ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اور دوسری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ تو کیا یہ کم ہے کہ اللہ یاد کرے؟ ہیں جی، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، دونوں میں سے دوسرا کیا بولا؟ اذ یقول، جب وہ یعنی سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اذ یقول لصاحبہ، اور صحابی کا مطلب اور صاحب کا مطلب یعنی جس کی صحابیت اللہ خود قرآن میں بیان کرے. صاحب صحابی دونوں صاد ہا با سے ہے. ہاں جی، صاحبہ یصحب صحبتاً، ارے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں صحبت نصیب ہو اسے صحابی کہتے ہیں، اور جس کی صحبت کا قرآن شاہد ہو. بلند آواز میں پکار سبحان اللہ. اللہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی. اور بلند آواز میں آپ کو سبحان اللہ. میرے نال مل کے پڑھ لو گے، خدا دی قسم چاس آ جائے گی. نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جانتا عظمت، نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک، مل کے پوچھو رسول پاک تو دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن یہ کہہ رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب نبی اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، اپنے سنگی سے، اپنے بیلی سے، اپنے یار سے یہ فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، حزن نہ کر، نہ فکر کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. صدیق اکبر گھبرائے کیوں؟ یہ بھی بات سن لیں، وہ جو کفار مکہ تھے ڈھونڈ رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، غار کے دھانے تک آ گئے، غار کے منہ تک پہنچ آئے. اللہ نے ایک پرندے کو حکم دیا، اس نے ایک بلکہ مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا بنایا، پورا جال بنایا. ایک پرندے کو حکم دیا، اس نے وہاں انڈے دے دیے. یعنی ہر کوئی حضور کی حفاظت پر مامور ہے، اور مامور من اللہ ہے. اللہ سارے حفاظت کے انتظام فرما رہا ہے، کیونکہ میرے نبی سے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس. اے سنا نبی، اللہ تیری لوگوں سے حفاظت فرمائے گا. یہ سارے انتظام وہ رب العالمین فرما رہا ہے، وہ احکم الحاکمین فرما رہا ہے، وہ خالق کائنات فرما رہا ہے. کیوں؟ خالق وہ ہے مخلوق میں سے سب سے بڑا محبوب. اس کی حفاظت پر اللہ نے مخلوق کو لگا دیا. کرم میرے نبی کی حفاظت.
جب غار کے منہ کے قریب آ گئے نا اور ان کی باتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کانوں تک آئیں، گھبرا گئے. اللہ اکبر. اپنی ذات کے لیے نہیں گھبرائے، محبوب کے لیے گھبرائے. یہی بات سمجھنے والی ہے. ورنہ دیکھو ایک جانثار بستر پہ لیٹا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک جانثار بستر پہ لیٹا ہوا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر نصیب ہو گیا ہے، چادر رسول نصیب ہو گئی ہے. جان کی پرواہ انہوں نے بھی نہیں کی اور جان کی پرواہ انہوں نے بھی نہیں کی. وہ بھی عظمت والے ہیں اور یہ بھی عظمت والے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں ایسی کہیے کہ او افضل یا اے افضل؟ بلند والے بول سبحان اللہ. جانثار دونوں ہیں. ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت اہل سنت و جماعت ایک چیز پہ ایمان رکھتے ہیں کہ صحابی ہونے کے اعتبار سے یہ دونوں ایک مقام اور حیثیت رکھتے ہیں. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو اپنا بستر عطا فرما دیا اور ایک کو اپنی صحبت عطا فرما دی. کیا سمجھے؟ اللہ اکبر. افضل وہ بھی، افضل یہ بھی، ایک وہ بھی جانثار ہے، یہ بھی جانثار ہے. اس نے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. انہیں پتا ہے باہر دشمنوں کا پہرا ہے، اس کے باوجود مولا علی ایسے نہیں کہتے کہ شاہ مردان، شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جانثار وہ بھی ہے، جانثار یہ بھی ہے. یہ کیوں گھبرا رہا ہے؟ جب دشمنوں کی آوازیں آئی غمگین ہو گئے. یا رسول اللہ مجھے اپنی فکر نہیں. اللہ گول کھتا سن یار دے نامو تو بال بچے اس کسوے میاں. جس نے اپنی دنیا اور اپنی دین کی ایک ایک چیز، ایک ایک خواہش رسول اللہ کی بارگاہ میں لٹا دی، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. مالک تے مختار جو ہے، میرا کوئی ڈر نہیں تو خوش تھی پہ، میرا کوئی ڈر نہیں تو خوش تھی پہ. میرا سب چین قرار جو ہے، میرے جیون دی امید جو ہے، میری زندگی دا تو قرار جو ہے. بھاویں ارشد یار جو ہے.
جائے صدیق اس موت کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہے. ایسا ہی آرے غار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشق کے جب یہ جذبات دیکھے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ ہیں. قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس میں یہ پورا جملہ ہے جو میرے نبی نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. اے صدیق غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب غور یہ کرنا ہے کہ عاشقوں کی باتیں بھی پھر جدا ہوتی ہیں. میرے نبی ظاہر ہے صدیق کو غم تو میرے نبی کا تھا نا جی. غم تو اپنے یار کا تھا محبوب کا تھا اور محبوب کو یہ چاہیے تھا کہ محبوب یہ فرماتے لا تحزن ان اللہ معی. اے صدیق غم نہ کر اللہ میرے ساتھ ہے. بولو سبحان اللہ. میرے نبی کو تو یہ کہنا چاہیے تھا میری ذات کے حوالے سے تو غم نہ کر اللہ میرے ساتھ ہے. لیکن میرے نبی نے آج ایک راز کھول دیا. وہ راز یہ تھا اے صدیق غم نہ کر اگر تو میرے ساتھ ہے جو میرے ساتھ ہے اس کے ساتھ اللہ بھی ہے اللہ کا رسول بھی ہے. تو مرکز عشق کا معیار رسول اللہ کی ذات ہے. دنیا آخرت کی نجات کا ایک ہی راز ہے وہ میرے نبی کا پیار ہے. صدیق نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا ساری دنیا کو چھوڑ دیا ایک نبی کے ساتھ اس طرح سے رشتہ استوار کیا کہ قیامت تک کے لیے اب عرب والے کسی کو دوست بھی کہتے ہیں نا تو صدیق کے نام سے پکارتے ہیں. یا صدیق یا صدیق. اے صدیق تو نے واقعی وفا کا حق ادا کر دیا. حضرت آدم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے چاروں یار نبی دے سونے تے کوئی نہیں اینا جانا ورے گا نہ اس دنیا اتے آیا کوئی اینا حبدارا ورے کو یار ہزارہ ورے گا. اے یار تے اے یار دی یاری ہے. خدا دی قسم او یار کتنا خوش نصیب ہے جدی یاری محبوب قبول کر لے. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے صدیق غم نہ کر اللہ ساڈے نال اللہ ساڈے نال نہیں جاندا